اللہ تعالیٰ حسن فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے والے دونوں محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے دوستوں مدد فرمائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا. نمبر بول دو لوگوں. یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے گا. ہماری زندگی میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بستی والے، ہمارے صوبہ اور عالم میں بسنے والا ہر فرد امت کی زندگی میں دین آئے. اس لیے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہیں. دین پر ہے. دین لانے کی محنت ہے. یہ محنت جو ہے باعتبار زبان کے نہیں ہے. یہ محنت باعتبار رنگ اور روپ کے نہیں ہے. یہ محنت میرے دوستوں بزرگوں باعتبار قبیلوں کے نہیں ہے. یہ باعتبار بستی اور قریے کے نہیں ہے. یہ محنت باعتبار امتی ہونے کے ہے. اس لیے کہ ہم سب عالمی نبی کے امتی ہیں. ہماری محنت، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری چلت پھرت باعتبار امت کی ہوگی. باعتبار امت کی ہوگی. یہ تو میرے دوستوں باطل نے محنت کر کے امت کو قبیلوں میں اور قوم میں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. امت تقسیم ہو چکی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنت باعتبار امت کے شروع فرمائی. حضرت نے فرمایا میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا. میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. جماعت و تبلیغ یا آپ دنیا میں کہیں نہیں سنیں گے کہ یہ الیاسی جماعت ہے، یہ یوسفی جماعت ہے. یہ جماعت کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. باعتبار امت کے اس کام کی شروعات ہوئی ہے. ورنہ میرے دوستو امت تو ایسے تقسیم ہو چکی تھی کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. کالے گوروں باعتبار رنگوں کے، باعتبار زبانوں کے، باعتبار قوموں کے اور باعتبار علاقوں کے. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس سے آگے بڑھ کر باعتبار مسلکوں کے یہ امت تقسیم ہو گئی. کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. کالے گوروں میں جھگڑے تھے میرے بھائیوں، بستی والوں میں جھگڑے تھے. اسی طرح سے جو ہے زبانوں کے جھگڑے تھے، قبیلوں قوموں کے جھگڑے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پوری امت کی ہونے کے اعتبار سے رکھی تھی کہ اگر پوری امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، یہ چوٹ لگتی ہے، یہ زخم آتا ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. آدمی زبان سے بھی بولتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میرے دوستو اس کا درد پورے جسم کے ہر عضو میں ہوتا ہے اور اس کی تکلیف ہر عضو محسوس کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر چوٹ پیر میں لگی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میرے دوستو زبان بول رہی ہے، دل و دماغ حرکت میں ہے، اس کے ہاتھ پیر حرکت میں آتے ہیں. اس لیے کہ چوٹ کا اثر جسم کے ہر عضو کو ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے امت ایسے بنائی تھی کہ اگر مشرق میں رہنے والا، اگر میرے دوستوں اسے تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہو. اس کا احساس ہو کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرے بھائی تکلیف میں ہے اور میں اپنے گھر میں سکون میں بیٹھا ہوں، میں راحت و آرام میں ہوں، میں آسانیوں کے نقشے میں ہوں. اللہ کے رسول نے امت کو ایک بنایا تھا. یہ امت بڑی محنت سے بنی تھی. میرے بھائیوں دوستو جب سے محنت اس سطح سے اور اس شکل سے ختم ہوئی، آہستہ آہستہ امت تقسیم ہو گئی. آپ کئی صدیوں کی تاریخ اٹھائیے، یہ محنتیں ہر صدی میں ہوئی ہیں. باعتبار رنگوں کے، باعتبار زبانوں کے، باعتبار قوموں کے اور باعتبار علاقوں کے محنتیں ہر صدی میں ہوئی ہیں. محنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے دوستوں محنت کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی صدی میں محنت نہیں ہے، لیکن باعتبار امت کے
اعتبار امت کی محنت ہوئی ہے تو اس صدی کا بڑا، یہ اس صدی کا یہ ہے میرے دوستو، اس صدی کا ہے، یہ اس صدی میں ہوئی ہے اعتبار امت کے، کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا کہ آہستہ آہستہ زبان والے جڑتے گئے اور میرے دوستو رنگ روپ والے جڑتے گئے اور آہستہ سے سارے قبیلے اور سارے علاقے اور بستیاں ایک فکر پر جمع ہو گئی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی مدد ہے کہ امت کو جمع کرنا، جس وقت میں گھر کو جمع کرنا مشکل ہے، گھر میں 2 بچے ہیں اور ان کی بیوی میرے دوستوں ان کے بچے ہیں، ان کو جمع کرنا ایک دسترخوان پر اور ایک فکر پر جمع کرنا آسان نہیں ہو رہا، مشکل ہو گیا۔ بچے کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہی الگ ہونے کی بچہ بھی سوچتا ہے اور آنے والی بھی تدبیریں کرتی ہے، 2 بچوں کو جمع نہیں کر پا رہے، چھوٹے سے پریوار کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک محلے کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک قبیلے کو جمع نہیں کر پا رہے، میرے دوستوں ایک رنگ والوں کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک مسلک والوں کو جمع نہیں کر پا رہے، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک مسجد والوں کو جمع نہیں کر پا رہے۔ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں، اس کام کی برکت سے پوری امت جمع ہو گئی، اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جمع کر دیا، ایسے ایسے جمع ہوئی کہ دنیا میں جتنے مسلک کے لوگ ہیں اور جتنے رنگ کے لوگ ہیں اور جتنے قبائل ہیں اور جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر علاقے و بستی کے لوگ اللہ کا فضل اس کام پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو گشت کی ترتیب، جو 5 اعمال کی ترتیب، یا گھر کے 5 اعمال کی ترتیب، یا خروج کی ترتیب، یا اندرون اور بیرون کے خروج کی ترتیب جو ہندوستان کے ایک مسجد میں ہے، وہی ایک صوبے میں اور پورے ملک میں اور عالم میں بسنے والے میرے دوستوں ہر فرد امت کے لیے اور ہر مسجد میں وہی ترتیب ہے۔ فطروں کا دور ہو، اختلاف کا دور ہو، ایسے وقت میں اس محنت کا میرے دوستوں کرنا یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ امت تقسیم ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ دین آتا ہے دین کی محنت سے، اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہیں، یہ دین کی محنت پر ہے، دین کی محنت پر ہے۔ ایسا ایسا دین اگر محنت چھوٹے گی تو دین زندگی سے نکلے گا، اور دین ایسے نہیں نکلے گا، ایسا ایسا میرے دوستوں ایسے نکلتا چلا جائے گا کہ آدمی کو احساس و شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی سے دین نکل رہا ہے۔ دین میں سب سے پہلی محنت ایمان کی ہے، یہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، اس کی برکت سے ہمارا ایمان بڑھتا گیا، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کی محنت ہوگی ایمان بڑھے گا، ایمان کی محنت چھوٹے گی ایمان گھٹتا چلا جائے گا، اور یہاں تک گھٹے گا میرے بھائیوں دوستوں اس کا ایمان اس کو حرام سے نہیں رو سکتا، اس کا ایمان چوری اور ڈکیتی سے اور غلط دیکھنے اور غلط بولنے سے اور غلط سوچنے سے اور اس کے اعلیٰ کا غلط استعمال ہونے سے نہیں رو سکتا، نہیں رو سکتا کہ ایمان گھٹتا ہے، گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا مقابلہ ایمان صحابہ سے ہے۔ ایمان صحابہ ایمان مطلوب ہے، ایمان صحابہ ایمان مقصود ہے، ایمان صحابہ کا مطالبہ امت کے ہر فرد سے ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ، آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان مطلوب ہے، ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ ایمان لاؤ۔ یہ ایمان صحابہ ایمان مطلوب ہے میرے بھائیوں دوستوں، ایمان موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ہم کو حلال پر نہیں کھڑا کر رہا اور اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر نہیں کھڑا کر رہا اور ہم کو برے کام سے نہیں روک رہا۔ معلوم ہوا وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان مطلوب ہے۔ صحابہ کا ایمان تو ان کو ہر برے کام سے روک دیتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کے ایمان میرے دوستوں وہ ایمان مطلوب ہے جو ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ قال ان تحفظه عن محارم اللہ۔ جس نے اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کلمے کے اخلاص یہ ہے کہ اس کا کلمہ اس کو حرام سے روک دے، اس کا کلمہ حرام سے روک دے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے جانو اور پرکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا کلمے کے الفاظ ہم نے ادا کر لیے ہیں تو ہم مطمئن ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے پہچانو اور اس پر پرکھو کہ ایسے ایمان بنا کہ نہیں، میرا ایمان مجھ کو حرام سے روک رہا ہے کہ نہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، دھوکے سے، میرے دوستوں غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے اور کسی کے ساتھ کسی پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے میرا ایمان مجھ کو روکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کوئی برا کام، اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اپنے ایمان کو تلاش کرو، دیکھو کہ میرا ایمان اگر بنتا تو یہ غلط کام نہیں ہوتا۔ ایمان نہیں میرے دوستوں غلط کام سے روک دیتا۔ اللہ کے عوامر چھوٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، آپ دیکھو کہ ایمان بنا کہ نہیں بنا۔ ایمان بنے گا تو ایمان ہم کو اطاعت پر لائے گا، ایمان بنے گا تو اطاعت پر لائے گا، ایمان بنے گا تو اللہ کے عوامر پر کھڑا کرے گا، ایمان بنے گا تو اللہ کے رسول کے ایک سنت پر کھڑا کرے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان بڑھتا ہوا ایمان مطلوب ہے، ایمان بڑھتا رہے، ایمان ایسا بڑھے کہ ایمان ہمارا ایمان اللہ کے ایک ایک امر پر کھڑا کرتے ہیں۔ دور صحابہ میں جو اللہ کا امر میرے دوستوں نازل ہوتا تھا، صحابہ اس کو عمل میں لے آتے تھے۔ شراب کا حکم اترا، پہلے شراب حلال تھی، صحابہ میرے دوستوں حلال چیزوں میں یہ تلاش کرتے تھے کہ اس سے ہماری معاشرت پر اور ہمارے میرے دوستوں اعمال پر اور ہماری عبادتوں پر کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ شراب حلال تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دے، شراب کو حرام کر دے، اس لیے کہ اس سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، عبادتوں پہ فرق آ رہا ہے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی، میرے دوستوں ان سے پڑھتے پڑھتے غلطی ہو گئی، وہ شراب کی نشے میں تھے، نشے کی وجہ سے زبان آگے پیچھے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ شراب کو حرام کر دیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسے کہتے ہیں ایمان، یہ ایمان مطلوب ہے، یہ ایمان مقصود ہے، یہ ایمان اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یہ ایمان ہر عمل کے قبول کرانے کے لیے ایسا ایمان ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ جیسے حکم آیا اللہ اکبر، صحابہ کے زمانے میں قیمتی چیز شراب سمجھی جاتی تھی، ان کے خزانوں میں جمع رہتی تھی اور میرے بھائیوں دوستوں ان کے گوداموں میں اور شراب جو ہے میرے دوستوں گوداموں میں جمع رکھتے تھے، جو سب سے پرانی شراب، سب سے قیمتی شراب ہوتی تھی، جس کے بعد شراب زیادہ وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، جبکہ شراب صحابہ کے گوداموں میں بھری ہوئی تھی۔ بعض صحابہ میرے دوستوں بزرگوں، بعض صحابہ کے گلاس میں شراب لگی ہوئی تھی اور پینے کی تیاری میں تھے، اور بعض نے اس شراب کے گلاس کو منہ میں بھی ڈال دیا۔ اللہ کا حکم اس حال میں آ گیا، بعض کے منہ میں شراب، بعض کے گلاس میں شراب، بعض کے میرے دوستوں پینے کی تیاری میں، بعض کے گوداموں میں، دکانوں میں، بعض خرید فروخت میں، یہ سارا محض شراب کا ملوث تھا۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا حرمت کا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو تعبیر کرتا، ہم میرے دوستوں تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ تعبیر کرنا دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر حکم آئے گا جس حال میں بھی حکم آئے گا
اور اللہ کا امر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، ہمیں ایسے جو ہے میرے دوستوں اس کو مقدم کرنا ہے۔ حکم عائشہ، حرمت کرنا، اللہ اکبر۔ جن کے ہاں شراب کی میرے دوستوں شراب بھری ہوئی تھی، انہوں نے اس مٹکے پھوڑ دیے۔ جن کے ہاتھوں میں جن کے گلاس میں شراب تھی انہوں نے گلاس کو پھینک دیا۔ جن کے میرے بھائیوں منہ میں شراب تھی انہوں نے اسے قید کر کے نکال دیا کہ اللہ کا امر آ گیا کہ اب نہیں پینا۔ یہ تعویل نہیں کی کہ چلو جو پی رہے ہیں اسے تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو اترا ہے، ابھی تو آہستہ آہستہ چلے گا، بعد میں انشاءاللہ عمل کر لیں گے۔ یہ جو شراب ہے اسے فروخت کر کے اچھے کاموں میں اس کا پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، رفاہی کاموں میں لگا سکتے ہیں، ہم معذورین کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ تو مدینے میں شراب سے گلیاں بھری ہوئی تھی۔ ایسے صحابہ نے مشکیزوں کو ختم پھاڑ دیا اور شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا اور گلاس کو پھینک دیا۔ کسی صحابہ کے یہ نہیں تھا اللہ کے امر کے بعد میں صحابہ شراب پیے یا صحابہ جو ہے اس کی خرید فروخت کریں یا صحابہ اس کی تعمیر کریں، یہ نہیں تھا۔ یہ ایمان مطلوب ہے، اس لیے ایمان کا مقابلہ ایمان صحابہ سے ہے۔ اپنے ایمان کو ایمان صحابہ میں پیش کرنا چاہیے کہ جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان بنا کہ نہیں بنا کہ نہیں بنا۔ دور صحابہ میں مہاجرین و انصار میرے دوستو ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے رہتے تھے۔ ایمان کی محنت موت تک ہے، جیسے ایمان کا رکھنا موت تک فرض ہے۔ اگر ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا اور آدمی کی اسی حال میں موت آ گئی تو آدمی کی موت کفر پہ آ گئی۔ میرے بھائیوں، حج کا کرنا بڑا حکم ہے۔ یہ دو عبادتوں کے مجموعہ کا نام ہے، جانی اور مالی عبادت کے مجموعہ کا نام ہے، اور اللہ نے بڑے اچھے انداز سے حج کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے اپنا نام ایسے بہترین انداز میں کیسی بہترین جگہوں پہ اللہ بلاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو میرے بھائیوں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھو، سال میں جس پر مال ہے، مالی کے نصاب ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے۔ روزے کو دیکھو، ہر مسلمان پر عاقل بالغ ہو، ہر مسلمان کو روزہ کا رکھنا فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ نماز اتنا اہم حکم، میرے دوستو تقریباً 82 جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے نماز کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 82 جگہ نماز آئی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنے مسئلوں کے حل کرانے کا ذریعہ مل گیا۔ لیکن دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ ایمان ایک ایسا میرے دوستوں جو ہے دین کا اہم جز ہے جس کا 24 گھنٹے رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، سونے میں، جاگنے میں، میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اس کا پر ایمان کا رکھنا فرض ہے۔ اگر ایمان 1 گھنٹے کے لیے نکل جائے، 1 منٹ سیکنڈ کے لیے نکل جائے، اگر اسی سیکنڈ میں موت آ جائے جس سیکنڈ میں ایمان نکلا تھا تو اس کے ہی میرے دوستوں موت کفر پر ہو گئی۔ 24 گھنٹے سونے سے پہلے بھی، سونے کے بعد بھی، صبح و شام میں، رات و دن میں، خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حال میں ایمان کا رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے صحابہ سب سے زیادہ محنت ایمان کی کرتے تھے۔ جیسے ایمان کا رکھنا فرض، ایسے ایمان کی محنت بھی فرض۔ ایمان کی محنت بھی فرض۔ ایمان کی محنت ہوگی، ایمان بنے گا۔ ایمان کی محنت چھوٹے گی، ایمان گھٹے گا، اور گھٹتے گھٹتے آدمی کا ایمان اتنا کمزور و ضعیف ہو جائے گا
اس کا ایمان اس کو اللہ کے امر پر کھڑا نہیں کر سکتا. اذان ہوتی رہے گی، نماز پڑھنے کو نہیں جا سکتا. مسجد کے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا منادی اذان دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تمہاری کامیابی اللہ کے اس امر کے پورا کرنے میں ہے. تمہاری کامیابی اللہ کے امر کے پورا کرنے میں ہے. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. لیکن ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، مسجد کے دروازے سے اٹھا کر اس کو مسجد کی صف میں نہیں کھڑا کر سکتا. اس کو مسجد کے دروازے سے اٹھا کر میرے دوستوں مسجد میں نہیں جا رہا. یہ ایمان ہم کو جہنم سے بچائے گا، یہ ایمان ہم کو جنت میں داخل کرائے گا، یہ ایمان ہمیں پلسرات پر آسانی سے پار کرائے گا. اتنا ایمان میں کمزور. میرے بھائیوں دوستوں، اس لیے ایمان کی محنت بھی فرض ہے. اگر ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا، اور ایمان کی محنت چھوٹے گی تو ایمان. ہمیں دھوکہ الفاظ میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی الفاظ کی کوشش میں ہے، الفاظ کی محنت میں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے الفاظ کا ذخیرہ اس کے پاس ہو. اس کی حقیقت کی فکر نہیں ہے کہ الفاظ کی فکر ہے، اس کی حقیقت کے لانے کی فکر نہیں ہے. صحابہ الفاظ سے ہٹ کر حقیقت کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے اس کی حقیقت آ جائے، کیسے ایمان کا کمال آ جائے، کیسے ایمان کی جو ہے حلاوت آ جائے، کیسے ایمان کا مزہ آ جائے. میرے بھائیوں، صحابہ نے ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا کمال حاصل کر لیا تھا. اس سے صحابہ کو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایمان بننے کے بعد قرآن کی ہر آیت ان کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی تھی. ایمان کے مجلسوں سے ایمان بڑھ جاتا تھا، ایمان کے مذاکروں سے ایمان بڑھتا نظر آتا تھا، ایمان کے میرے دوستوں کہنے سننے سے اور ایمان کے اجتماعی مجلسوں سے ایمان ایسا بڑھتا تھا، تیزی سے وہ ایمان کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھتے تھے. ساری چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایمان ایسا بڑھتا تھا، بڑھتے بڑھتے اللہ کے ایمان اس کو اللہ کی قریب کر دیتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے بنانے کی محنت نہیں ہے، ایمان کے سیکھنے کی محنت نہیں ہے. دنیا میں ہر آدمی اپنے کاموں کے سیکھنے کی محنت کرتا ہے، لیکن ایمان کے بنانے اور ایمان کے سیکھنے کی کوئی محنت نہیں ہے. سب سے پہلا امر اترا ہے ایمان کا. میرے بھائیوں، نماز اور جتنے بھی عوامر ہیں وہ ایمان کے بعد ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. ہر عمل کے قبول کرانے کے لیے ایمان شرط ہے، چاہے عمل چھوٹا ہو بڑا ہو. میرے دوستوں جو ہے ظاہر سے متعلق ہو، باہر سے باطن سے متعلق ہو. میرے بھائیوں، ہر عمل سے پہلے ایمان ہے. ہر عمل سے پہلے ایمان ہے. نماز ہو کیسی ایمان والی، یقین والی، علم ہو یقین والا، ذکر ہو یقین والا. میرے دوستو اکرام مسلم ہو یقین والا، اخلاص ہو یقین والا، اللہ کے راستے کی محنت ہو یقین والی. اگر جس صفت سے اور جس عمل سے اور جس امر سے میرے بھائیوں ایمان نکل جائے گا اور یقین نکل جائے گا، وہ عمل بے جان ہو جائے گا. اور اس عمل پر جو فائدہ اللہ نے بیان کیا ہے اور جو اس عمل پر میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے وعدے ہیں، وہ وعدے آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا. وعدے آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا. ایسا ایمان بنے کہ اللہ کے وعدے مشاہدے میں آ جائیں، جیسے صحابہ کے مشاہدے میں آئے. صحابہ کے مشاہدے میں آئے، صحابہ مشاہدہ کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. مشاہدے میں آ جائے. ایسی محنت، ایسی فکر کرنا. آدمی سب چیزوں کی محنت کرتا ہے، ایمان کے بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے. ایمان کے بنانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ایمان کے بنانے کی بھی کوئی محنت ہے اور ایمان کے بنانے کی بھی کوئی ضرورت ہے. کوئی ضرورت ہے. ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا. اس لیے جو صحابہ کا معمول ہے، اجلس بنا نؤمن سعدن تعال بنا امنا، یہ اجل صحابہ کا معمول تھا کہ مسجد میں لے کر آتے تھے. یہ میرے بھائیوں ایمان کی اجتماعی مجلسوں کی جو ہے احوال ہے کہ صحابہ ایمان کے مجلس لگاتے تھے ایمان بنانے کے لیے.
اس کی ضرورت ہے عبداللہ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ کو بھی ہے، حضرت عمر کو بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھی ہے، یہ سب کو ضرورت تھی۔ اس لیے مسجد میں سب کو لے کر آتے تھے کہ ایمان کے بنانے کی محنت دعوت اور ایمان کے میرے دوستو سیکھنے کی جگہ مسجدیں ہیں، ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ ایمان بنتا ہے ایمان کی مجلسوں سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے۔ جو آدمی اپنے ایمان کا داعی نہیں ہے، آہستہ آہستہ میرے دوستو اس کا ایمان نیچے کی سطح پہ جاتا ہے۔ جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے، وہ اپنے دین پر قائم اور مضبوط نہیں ہے، وہ اپنے ایمان پر مضبوط نہیں ہے۔ جو اپنے ایمان کا داعی ہے وہ ایمان میں مضبوط ہے، جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے آہستہ آہستہ میرے دوستو وہ غیروں کی دعوت کا جو ہے شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنے دین کا داعی نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے سے تقاضا ہے، ہر ایمان والا مسجد کے لیے وقت دے، ہر ایمان والا مسجد کو وقت دے۔ مسجد سے آبادی کی جو محنت ہے یہ صرف اور صرف 4 مہینے چلنے والوں کے لیے، یہ مسجد کی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، نیا ہو، پرانا ہو، 4 مہینے والا ہو، چلنے والا ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، جو مسجد کے احترام میں رہتے ہیں، ہر نمازی سے، ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ میرے دوستو مسجد میں آ کر ایمان کو سیکھو، مسجد میں آؤ، ایمان کے حلقوں میں بیٹھو۔ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر میرے دوستو بنتا ہے، ایمان بنتا ہے تو سارے تقاضے آسان، سارے عوامر پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں آئے گا نماز پڑھے گا، جو مسجد میں آئے گا بہت سارے غلط کاموں سے توبہ کرے گا اور بہت سارے عوامر اور اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت کرے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو مسجد کی طرف لانا کس لیے ہے کہ باہر کا ماحول فتنوں کا ہے، باہر کا ماحول میرے بھائیوں اور دوستوں اسباب کا ہے۔ ہم امت کے ہر فرد کو اسباب کے ماحول سے نکال کر اعمال کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں عمل کا ماحول ہے، ہر مسلمان کو فطروں کے ماحول سے نکال کر امن کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں امن ہے، ہر مسلمان کو میرے دوستوں شیاطین کے اڈوں سے نکال کر فرشتوں کی رہنے کی جگہ پر لانا چاہتے ہیں۔ بازار شیاطین کے اڈے ہیں اور مسجدیں میرے دوستوں فرشتوں کی جگہ ہیں۔ ہم اور مسلمان کا رخ میرے دوستوں مسجدوں کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی مسجد کی طرف رہے گا، جس کا رخ مسجد کی طرف ہے، یاد رکھو مسجدیں اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے۔ جو مسجد میں آپ نے اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھوا دیے، آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف اس کے قدم چڑھوا دیے۔ جو اللہ کی رحمت مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجدیں میرے دوستوں مسجد نبوی کی شاخیں ہیں، شاخیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا، فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے میرے دوستوں بیت اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی۔ اس لیے دوسری تعمیر جو ہوئی ہے تو اس کے کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے کی۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنائی۔ مسجد اس لیے بنائی تاکہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے۔ جو آدمی مسجد سے باہر ہے وہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں ہے، وہ شیاطین کی جگہوں میں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے خطروں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کو نکالنا چاہتے ہیں، جوان اور بوڑھوں کو لانا چاہتے ہیں کہ مسلمان مسجد میں آئے۔ صحابہ اپنے مسائل کو میرے دوستوں اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھیں گے، نماز کے راستے سے اپنا مسئلہ میرے دوستوں اللہ سے حل کرا دیا کریں گے، نماز کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کراتے تھے۔ اب تو اس کا یقین ہی نکل گیا،
اس کے یقین نکل گئے. مسجدوں میں رہنا، جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں آتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. یہ ایسے ویسے نہیں ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں مستقل باب قائم کیا ہے. منتخب حدیث میں آپ پڑھو، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے باب قائم کیا ہے مسجد کی آباد کرنے کا. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرشتوں سے سوال کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ کی پڑوسی کون ہے، آپ کی پڑوسی کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں. میرے بھائیوں، جن مسجدوں میں 3 اعمال ہوتے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو میرے دوستوں اٹھا لیں گے. اللہ کا عذاب کے بھیجنے کا ارادہ تھا لیکن اس بستی میں اور اس شہر میں 3 اعمال ہوتے ہیں میرے بھائیوں. ایک تو کیا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور آخر شب میں میرے دوستوں استغفار کرنا اور مسجد کو آباد کرنا. جہاں مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی وہاں یہ دونوں اعمال قابو میں آئیں گے. رات کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے آخر حصے میں استغفار بھی ہوگا اور صلاۃ توبہ اور میرے دوستوں تلاوت سارے عمل ہوں گے. اس لیے مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا چاہتے ہیں. آج ساری دنیا کے بازار ایئرپورٹ آباد ہیں، برائی کے اڈے آباد ہیں میرے بھائیوں دوستوں، ہر برائی کی جگہ آباد ہے، لیکن مسجدیں جو ہے بند ہیں. مسجدیں بند ہیں. جن کو کھولنا چاہیے تھا انہیں بند کر دیا اور جن کو بند کرنا چاہیے تھا انہیں کھول دیا. مسجدیں تو کھولنے کے لیے ہے، مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نماز پڑھنا اللہ کے میرے دوستوں مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل نماز بھی ہے. ورنہ مسلمان کے انفرادی اجتماعی مسائل کے حل کی جگہ مسجد ہے. دور صحابہ میں ذرا ہوا تیز ہوتی میرے دوستوں صحابہ مسجد کی طرف دوڑ جاتے، قحط آتا صحابہ مسجد کی طرف آتے. میرے دوستوں بارش نہیں ہوتی مسجد کی طرف آتے. صحابہ بارش زیادہ ہوتی مسجد میں آتے. صحابہ کا انفرادی مسئلہ ہوتا مسجد میں آتے، اجتماعی مسئلہ ہوتا مسجد میں آتے، گھر میں کھانا نہیں ہے مسجد میں آتے، میرے دوستوں تنگی ہے مسجد میں آتے. ہر مسئلے کا حل کی جگہ مسجد ہے، ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے. اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، مسجدوں سے اتنی دوری ہو گئی ہے. آج مسلمان سمجھتا ہے میرے بھائیوں مسجدوں میں کوئی کیا کریں گے، اتنی دوری ہو گئی. مسجد میں آتا دیر سے ہے اور جانے کی فکر جلدی کرتا ہے. ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل خانے سے نکلتے ہیں، جیل خانے سے نکلتے ہیں. فرمایا جس کو مسجد میں رہنے کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیکھو. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جو 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں سے آیا نہیں ہے، جانے کی پہلے فکر ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. جس دن کو سایہ نہیں ہوگا ہر آدمی کو سائے کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ کون؟ یہ روایتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں. ہمارا کام سیرت و سنت سے ہے، ہم سنت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے. آؤ اس پہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ میں منتخب حدیث میں حدیثیں جمع کی ہیں. حیات الصحابہ میں سیرت ہے، منتخب حدیث میں احادیث ہے، قرآن ہے. فضائل اعمال میں صحابہ ہے میرے دوستوں، صحابہ کے واقعات ہیں. قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث. میرے بھائیوں دیکھو، عمل کا نہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا عمل کا استخفاف یا عمل کا انکار جتنا بڑا گناہ ہے. بعض مرتبہ سنتوں کا استخفاف آدمی کو میرے دوستوں عمل سے محروم کر دیتا ہے. اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ہلکا پن آ گیا اور استخفاف آ گیا تو میرے بھائیوں خطرے میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے، ایمان سے محروم نہ ہو جائے. تاریخ عمل، ایک آدمی عمل کو چھوڑ رہا ہے اتنا بڑا گناہ نہیں کر رہا ہے جتنا بڑا گناہ اس عمل کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کر رہا ہے.
آپ کس کے عمل کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے عمل کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو، صحابہ کے معمول کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو۔ دیکھو سنو، صحابہ کا ایک صحابی کا عمل بھی ہماری لیے حجت ہے۔ ایک صحابی کا عمل، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کر لو گے کامیاب و ہدایت پالو گے۔ ایک ایک صحابی، بڑے بڑے صحابہ کا عمل، میرے دوستو علماء صحابہ کا عمل، محدثین صحابہ کا عمل، آپ دیکھو رئیس المفسرین کا عمل، یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر کا عمل، مسجد کی طرف لاتے، مسجد کو عملاً وقت دیتے، آدھی رات مسجد میں، آدھی رات گھر والوں کے لیے، آدھا دن ایسے تقسیم کیا تھا، ایسے تقسیم کیا تھا۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنائی تھی، 12 گھنٹے میں میرے بھائیوں 6 گھنٹے رات کے، 6 گھنٹے دن کے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنائی تھی۔ آج ساری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے 12 گھنٹے اور 8 گھنٹے سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں جہاں جاؤ، جتنے ایئرپورٹ ہیں، جتنے اسٹیشن ہیں، جتنے میرے دوستوں بس اڈے ہیں اور جتنے محکمے ہیں، 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں میرے بھائیوں ایک جماعت 12 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور مختلف کام کرتی ہے۔ ایسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنا رکھی ہیں اور 8 گھنٹے میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں صفائی کرنے والے بھی اور اس میں استقبال کرنے والے بھی اور اس میں مختلف شعبوں کو سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج ساری دنیا کا نظام 12 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے چل رہا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری مسجد کا نظام بس آدھے پون گھنٹے سے چل رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان کا دل مسجد میں نہیں ہے۔ مسلمان کا دل تو میرے دوستو مسجد کے بغیر، مسجد کے باہر تو ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی پانی کے بغیر، مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، مسلمان مسجد کے بغیر ایسا تڑپنا چاہیے۔ مسجد میں جانے کی فکر جلدی ہونی چاہیے۔ مسجد ایمان کے بنانے کی جگہ ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ تو حوادث زمانے نے علم کو مسجد سے دور کر دیا، ورنہ میرے بھائیوں دور صحابہ میں علمی مسجد میں تھا۔ آپ کو میں بتاؤں آج بھی جن ملکوں میں میرے دوستوں مسجد میں علم کے حلقے لگتے ہیں، آپ جا کے دیکھو کتنے ایسے مسجد والے ایسے ملیں گے جو بخاری کے حافظ، ترمذی کے حافظ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مسلم شریف کے حافظ۔ بخاری ہمارے پاس حفاظ قرآن تو ملیں گے، لیکن بخاری کے حفاظ بخاری یا حفاظ مسلم اور ترمذی نہیں ملیں گے آسانی سے۔ لیکن جہاں جہاں آپ دیکھو گے، آپ موریتانیہ جاؤ، آپ افریقہ کے دوسرے ملکوں میں جاؤ، ایسے لوگ ملیں گے جو بخاری کے بھی اور ترمذی کے بھی حافظ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے حافظ ہیں، ایسے ملیں گے، علم کے حلقے لگے۔ ایسا ایسا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حوادث زمانے نے علم کو مسجد سے دور ختم کر دیا۔ اب مسلمان یہ نہیں سمجھتا، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے جو مدرسوں کا نظام ہمارے اکابر نے شروع کیا ہے وہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے، لیکن اس میں جانے والے وہ جائیں گے جو تعلیمین ہوں گے، ان کے لیے اصول و ضابطے بنائے گئے ہیں، ایسا نہیں جا سکتے، ان کے جانے کا اصول ہے، ان کے داخلے کا اصول ہے۔ لیکن مسلمان کا کتنا بڑا مجمع ہے، 99% ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں میں نہیں جا سکتے، مدرسوں میں علم حاصل نہیں کر سکتے، وہ کہاں جائیں گے؟ ہر مسلمان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر میرے دوستوں اپنی ضرورت کا دین اور اپنی ضرورت کے علم سیکھو، ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجدیں جو ہے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجد کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، مسجدوں کا نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر کیا کروں گا میرے دوستوں بزرگوں، اس کے پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور رحمت کروں گا، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا، اور آخر میں میرے دوست اپنی رضا کا پروانہ عطا کروں گا۔ یہ مسجد کو آباد کرنے والے کے یہ میرے دوستوں یہ آپ فضائل ہیں، یہ کہاں سے قرآن اور حدیث سے کہاں سے ان آیتوں کو اور حدیثوں کو نکالیں گے؟ ایمان والے وہ ہیں میرے دوستوں، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔
آج جتنے فتنے ہیں مسجد سے باہر کے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دو. جو آدمی مسجد سے جڑا رہے گا آپ یقین جانیے وہ ارتداد سے اور فتنوں سے بچا رہے گا. کیا کیا محنتیں ہیں، کیا کیا کوششیں ہیں. ذہن خراب کرنے کی زیادہ محنت ہے، ذہن کو صحیح کرنے کی اور ذہن بنانے کی اور تعمیر کی محنت کم ہے، تخریب کی محنت زیادہ ہے. ذہن خراب کرنے میں دیر نہیں لگتی، ذہن بنانے میں دیر لگتی ہے. عمارت بنانے میں دیر لگتی ہے، عمارت کو منہدم کرنے میں دیر نہیں لگتی. ذہن تیار کرنے کی محنت ہے، ذہن خراب کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے. آپ ایک بات کہہ دو آدمی کا ذہن خراب ہو گیا، ذہن خراب ہو گیا. ذہن خراب ہونے کے بعد صحیح کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، آپ یقین جانیے کتنے عوامل اس کی زندگی میں آئیں گے. جو مسجد میں آئے گا کم سے کم نماز تو پڑھے گا. جو مسجد میں آئے گا تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں بیٹھے گا، ایمان کے حلقوں میں بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ سارے کام کے کرنے کی توفیق دیں گے. جو آدمی مسجد میں نہیں آئے گا، جو دکان میں جائے گا، دکان کے تقاضے کو وہی تو دیکھے گا. دکان کے لیے جو دکان میں نہیں جائے گا وہ دکان کے تقاضوں کو کیسے سمجھے گا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو مسجدیں آباد رہتی ہیں سب سے زیادہ استقبال ان مسجدوں میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اکرام ان مسجدوں میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ نصرت ان مسجدوں میں ہوتی ہے. جماعتوں کے دن ان مسجدوں میں زیادہ لگتے ہیں. میرے بھائیوں، ہر عمل کا کرنا ان مسجدوں میں آسان ہوتا ہے. آدمی گھنٹوں گھنٹوں قرآن پڑھتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں تسبیح پڑھتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے دعا کرتا ہے، رات دن مسجد میں رہتا ہے. اس لیے کہ مسجد میں میرے بھائیوں، دوستوں، اعمال ہیں. اعمال کی وجہ سے مسجدوں میں نورانیت ہے، برکتیں ہیں. نورانیت ہے، برکتیں ہیں. یاد رکھو، جو مسجدیں آباد نہیں ہیں آپ دیکھو ان میں دل نہیں لگے گا. آپ کا دل ایسے لگے گا کہ جلدی سے میں مسجد سے نکل کے جاؤں. رمضان شروع ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. یقین جانو نوجوان سے نوجوان، نئے سے نئے آدمی 2-4 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، چاہے باتیں ادھر ادھر کی کرتا ہے. مسجد میں میرے دوستوں وصول کرنے والے نہیں ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور لیٹ ڈاٹ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے کہ وہاں کچھ نہ کچھ تلاوت والے اور تسبیح والے، دعا والے پیدا ہوں گے. ان کی وجہ سے مسجدوں میں ایسی نورانیت اور ایسی برکتیں اور ایسا سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے مسجد میں بیٹھے رہوں. رات میں بھی بیٹھتا ہے، دن میں بھی بیٹھتا ہے، دوپہر کے وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے، عصر میں بھی مسجد میں رہتا ہے، مغرب میں بھی افطار کی کوشش کرتا ہے جلدی سے مسجد میں آ جاؤں. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو ارے بھائیو، بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ مسجدیں، جن مسجدوں میں اعمال ہیں ان مسجدوں میں میرے بھائیوں نورانیت ہے، برکتیں ہیں. ان مسجدوں میں ایمان والے کا دل لگتا ہے، سکون ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کسی جماعت کو بھیج دے، کسی وفد کو بھیج دے، کسی گورنر کو روانہ کرتے تو میرے دوستوں واپسی میں سب سے پہلے مسجد کا حال لیتے. سب سے پہلے مسجد کا حال لیتے کہ مسجد کا کیا حال ہے، مسجد کا کیا حال ہے. مسجد کا حال صحیح ہوتا تو فرماتے تھے اگر تمہاری مسجدوں کا رخ صحیح ہے تو تمہارے بازاروں کا، شہروں کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے کہ کام تقاضے مسجد سے پیدا ہوں گے اور بازار والوں کو دیے جائیں گے. جب مسجدیں اعمال سے خالی ہوں گی تو میرے بھائیوں بازار کے تذکرے اور بازار کی باتیں مسجدوں میں آئیں گی. اس لیے میرے دوستوں امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ میرے دوستوں مسجد میں ایمان کے اور اعمال کے حلقے قائم ہیں اور باہر والوں کو گشت کرتے حلقوں میں لے کر آ رہے ہیں. حلقوں میں لے کر آ رہے ہیں. ارے تم یہاں، تمہیں کس بات نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں لگے ہو اسباب سے نکل کر اعمال کی طرف لا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے اسباب میں مشغول ہو. تو صحابہ جلدی سے فضائل سن کر، فضائل میں بڑا میرے بھائیوں فضائل سے آدمی کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اور ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے. انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، فوراً دوڑ کے مسجد کی طرف آئے. مسجد میں چاروں طرف گئے، دیکھا کہ مختلف حلقے لگے ہوئے، مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حلقے لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر آ گئے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیسے آگے، تم بغیر عمل کے گزرے مسجد سے آگے، کیسے آگے؟ کہا کہ ہم تو مسجد گئے تھے اور مسجد میں تو ہم نے کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہو۔ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث یہ حلقے تو ہیں، یہ علم تو ہے میرے دوستو، علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، ایمان کے فضائل کے حلقے لگے ہوئے ہیں، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور میراث ہے کیا؟ یہ بات سمجھے بازار والوں میں کش کرنا۔ اس لیے ہماری روزانہ کی محنت مسجد کے جو ہے میرے دوستو، مسجد عمل سے مسجد میں عمل ہوتا رہے اور باہر کی نقل و حرکت چلتی رہے، باہر کی نقل و حرکت چلتی رہے، کہ مسجد کو آباد کرنا۔ اس لیے ہر مسجد میں پہلے آپ جو ہے 100% والے مردوں کو جوڑو اور ان کو مسجد کے فضائل سناؤ، اور مسجد کے فضائل سنا کر ان کی شفٹیں بنواؤ۔ ایک دکان ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں نے مل کر ترتیب بنائی ہے 8 گھنٹے دینے کی۔ 8 گھنٹے ایک بھائی رہتا ہے، دوسرا بھائی آتا ہے تو پہلا بھائی جاتا ہے، دوسرا بھائی 8 گھنٹے دیتا ہے، تیسرا بھائی آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے۔ یہ 3 بھائی مل کر 8 گھنٹے دکان کو میرے دوستو 24 گھنٹے دکان کو چلا ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، دنیا کے تقاضے، ملکوں کے تقاضے، دور کے تقاضے، قریب کے تقاضے، بنجر بستیوں کے تقاضے، قریب کے کمزور حلقوں میں تقاضے آپ کی مسجد سے پورے ہوں گے۔ کمزور آپ کے حلقے سے پورے ہوں گے، مسجد سے پورے ہوں گے۔ کیوں؟ آپ سنو، ایک آدمی کی ایک دکان ہے، اس سے سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آپ اسے پوچھو بھئی گاڑی کہاں سے لے لی آپ نے؟ کہا معلوم نہیں ہے کہ میری دکان ہے۔ بچوں کی شادی کر لی، گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی، سارے تقاضے اپنے بھی، اپنے بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، اور کہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے سارے تقاضے ایک دکان سے پورے کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو بھئی یہ ایک ساری گاڑی آپ ہر سال نئی گاڑی نکال، ارے میری دکان ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، سال میں تو 2 بھی نکال سکتا ہوں۔ ایک دکان سے ساری حاجتیں بیوی کی، بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، سارے تقاضے میرے دوستو دکان سے پورے ہو رہے۔ اگر آپ یقین جانیے آپ کی مسجدیں اگر آباد ہوں گی، دنیا کے تقاضے آپ کی مسجد سے پورے ہوں گے۔ آپ یہ مسجد کے مشوروں میں یہ سوچے کرو، یہ سوچے کرو کون سا ملک ایسا ہے جہاں جماعت کا تقاضا ہے، جہاں جماعت نہیں جا رہی ہے۔ آپ مسجد کے مشورے میں سوچا کرو، جب آپ سوچو گے تو آپ کی مسجد بھی اس سطح پر آ جائے گی، مسجد نبوی کی نہج پر آئے گی۔ اگر آپ کی مسجد والوں کی فکر صرف اپنے محلے کی یا اپنے حلقے کی یا اپنے شہر کی یا اپنے ضلع کی ہے تو آپ کی مسجد والے عالمی فکر پر نہیں ہے اور مسجد نبوی کے رخ پہ نہیں ہے، مسجد نبوی کے رخ پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں سوچے آ رہے ہیں، جماعت تو اللہ نکالیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، سوچنے میں پیسے نہیں لگتے، سوچنے میں میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ سوچو تو صحیح، اپنی مسجد میں کے مشورے میں تقاضا تو ڈالو کہ وہ فلاں ملک کی جماعت کا تقاضا ہے اور اس کا خرچہ جو ہے 5 لاکھ ہے یا 8 لاکھ 10 لاکھ ہے، بھائی یہ تقاضا تو ہماری مسجد والے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، مسجد میں تقاضا تو ڈالو۔ تقاضا ڈالنے سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ کی مسجد کی سطح آگے بڑھے گی۔ اور اگر آپ کی سوچ یہ نہیں ہے، آپ کی سوچ صرف اپنی مسجد اپنے حلقے کی ہے یا کمزور حلقے کی ہے یا شہر اور ضلع کی ہے تو آپ کی مسجد کا رخ مسجد نبوی کی طرف نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیرونی اندرونی سارے تقاضوں کو سوچتے تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھو تو صحیح، بنگلے والی مسجد یہ نواب صاحب کا بنگلہ تھا، نواب صاحب کا بنگلہ۔ اور اس زمانے میں نوابوں کے جو بنگلے ہوتے تھے وہ اپنی ایک نجی مسجد بناتے تھے بنگلے کے قریب، اس لیے اس کا نام بنگلے والی مسجد، جو نواب صاحب کے بنگلے کے قریب تھی۔ نواب صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے، نواب صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے اس مسجد کا نام کیا؟ بنگلے والی مسجد، چھوٹی سی مسجد، جنگل میں مسجد۔ نواب جو رہتے تھے وہ باہر کے علاقوں میں رہتے تھے جہاں کوئی ان کو شور و شغب سے دوری، مخلوق سے دوری ہوتی تھی۔
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نواب صاحب کا جو بنگلہ تھا ایک جنگل میں تھا، یہاں دن میں چلنا پھرنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن نواب جو دینی ذہن رکھتے تھے، اللہ کا فضل ہے کہ ان کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ اپنے بنگلے کے قریب ایک مسجد بناتے تھے اور مسجد میں وہ ماشاءاللہ جو ہے عبادت کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ نواب صاحب دیندار تھے تو انہوں نے مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام ہی بنگلے والی مسجد۔ بات ذہن میں آئی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس مسجد میں جو ہے آپ نے محنت شروع فرمائی۔ چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی شہر، وسائل نہیں ہے میرے دوستوں، سہولتیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، عملہ نہیں ہے، کوئی آفس اور جو ہے کوئی کچھ نہیں ہے۔ عجیب کام تو صحیح مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب کام دیا۔ کام تو حضرت کے ذہن میں پورا عالم، ہر ملک، ہر صوبہ، ہر ضلع، ہر بستی، ہر گھر، ہر فرد ذہن میں تھا، لیکن حضرت کے پاس نہ عملہ ہے، نہ حضرت کے پاس آفس ہے۔ میرے دوستو، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی آدمی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ تدبیرہ کرتا ہے اور نقشے تیار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے فنڈ قائم کرتا ہے۔ اتنا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی اور چھوٹے سے چھوٹے کاروبار یا سوسائٹی چلانے کے لیے فنڈ دیکھتا ہے، کتنا فنڈ ہے، اس کا آفس کہاں ہونا چاہیے، اس کے اصول کیا ہونا چاہیے، اس کا عملہ کیسا ہونا چاہیے، وہ آفس بناتا ہے اور اس کے نقشے پاس کرتا ہے، اور میرے دوستوں کتنے کاغذ خراب کر دیتا ہے کہ یہاں یہ بناؤ، وہاں یہ بناؤ۔ میرے دوستو نقشوں سے کتنے کاغذ خراب کرتا ہے اور کتنے پلان کرتے ہیں، سارا سال نقشے بنانے میں، سوچ و فکر میں، آفس کی ڈیزائننگ میں لگتے ہیں، تب جا کے چھوٹا سا کاروبار، چھوٹی سی سوسائٹی چلتی ہے۔ آپ دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے بھائیوں دوستو اتنا بڑا کام، نہ کوئی آفس، نہ کوئی پلاننگ، نہ عملہ، نہ کوئی فنڈ، اور نہ آسک ہے اللہ کا کرنا ایسا۔ یہ جو احوال آئے تو لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہاں تو بہت بڑا میرے دوستوں مارکیٹ ڈھیر ہوں گے، سونے چاندی کی دیواریں کھڑی ہوں گی اور تہخانے بھرے ہوں گے، لیکن الحمدللہ سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کیا کرنا ہے، اللہ اپنے اس کے سامنے ہر کام کی مصلحت بھی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے بھائیوں لوگوں نے دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی فنڈ ہی نہیں ہے، وہاں تو میرے بھائیوں کوئی آفس ہی نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگے امریکہ والے، یورپ والے، عرب عجم کہاں رہتے ہیں، ان کا آفس کہاں، ان کی جو ہے ڈائری کہاں، ان کی جو ہے پلاننگ، کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو کہا یہ ہماری ڈیسک ہے، یہ ہماری ٹپائیاں ہیں، یہی ان کے آفس ہے، یہ چٹائیاں، یہ ان کے قیام گاہ ہیں، یہ چٹائیاں ان کے قیام، مسجد کے اندر وہ رہتے ہیں، یہی ہے میرے دوستو دنیا والے ٹھہرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ محنت، عجیب محنت، کوئی آفس نہیں، کوئی جو ہے فنڈ نہیں، کوئی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کوئی پلاننگ نہیں، ایک محنت ہے۔ آپ دیکھو اتنا بڑا اجتماع، آپ نے کوئی فنڈ جمع کیا؟ ہر آدمی اپنے جیب سے لاتا ہے، اپنا خود کا کھانا، خود کا پیسے اور خود کا کھانا ہوتا ہے۔ شامیے نے لگائے آپ نے، اور آپ اس کو لگا کے پھر لے جاؤ اپنے گھر۔ بیت الخلا والے بیت الخلا کے جو تیاری میں جو چیزیں وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، شامینے والے شامینے، بچھائی والے بچھائی، اور جو چیزیں چھوٹی بڑی چیز ہوتی ہے جو لایا ہے وہ لے جاتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عجیب محنت ہے، عجیب محنت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو۔ دوسری بات میں آپ سے کہنی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عبادت میں لاؤ، عبادت۔ آج عبادت کی جان نکلی ہوئی ہے۔ نماز صرف ہم ایک اپنا بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ میں جب نماز ملی
صحابہ خوش ہو گئے اللہ سے لینے کا اور اللہ سے براہ راست میرے دوستو اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ مل گیا۔ نماز کتنے فضائل ہیں، نماز میرے دوستو مومن کی معراج ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں، معراج میں 3 باتیں ملی۔ معراج میں اللہ کی قربت ملی، دوسرا معراج میں اللہ کا دیدار ملا، تیسرا اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملا۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے محترم چیز جو ہے اعضاء میں وہ پیشانی ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک دیتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو ایسی کیفیت محسوس کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نماز کے باطن کے 2 ہی درجے ہیں، یا تو نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھو نماز میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسے بندے کی نماز میں، صحابہ کی نماز ایسی بے حرکت ہوتی تھی میرے دوستو، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اپنے رب کو دیکھ رہے۔ تیسری بات، اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کے قریب ہو گئے اور بالکل قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، جتنے نورانی حجاب اور پردے تھے سب ختم کر دیے، وہاں تک پہنچے جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکے، جہاں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی۔ میرے بھائیوں اتنا قریب پہنچ گئے، سارے حجاب ختم ہو گئے، اللہ کے رسول وہاں تک پہنچے اور فرمایا میرے بھائیوں اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی لیکن اللہ کی تجلی واقع ہوئی تو میرے بھائیوں تحمل نہیں کر سکے، یہاں تک کہ وہ ہوا کہ جو کوہ طور تھا وہ بھی اللہ کی تجلی کی وجہ سے اس کی بھی شق اور وہ بھی پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا۔ کوہ طور پہاڑ ہے، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کا مقام دیکھو، آپ معراج میں جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ مومنین معراج میں 3 باتیں ہوئی، تو جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تینوں چیزیں اسے ملتی ہیں۔ اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام یا قرآن کے راستے سے ہم کلام باتیں کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ دیکھو میرے بھائیوں ہم کلامی کو موقع مل رہا ہے، اللہ کی قربت مل رہی ہے، اللہ کا دیدار مل رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے معراج میں 3 باتیں ملی، ایسے جب بندہ صحیح نماز پڑھتا ہے تو 3 باتوں کا موقع ملتا ہے، اللہ سے قربت بھی ملتی ہے، اللہ کا دیدار بھی ملتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی کا موقع بھی ملتا ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے قرآن کے راستے سے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز سے صحابہ ہر مسئلے کو حل کراتے تھے، لیکن اللہ معاف فرمائے نماز تو ایسا رہ گئی ہے کہ نماز ایک گویا کے بوجھ ہے اور اس کو جلدی سے ہم اتارتے ہیں۔ نماز کے راستے سے، اللہ کے خزانوں سے استفادے کا اللہ نے نماز دی۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، صحابہ دور صحابہ میں جو بھی پریشانی آتی، جو بھی رکاوٹ آتی، ملی سماجی جو بھی پریشانی آتی، میرے بھائیوں دوستوں نماز سے اپنے مسئلے کو حل کرا لیا کرتے تھے۔ نماز سے صحابہ کے میرے دوستوں ایک صحابی کا خچر مر گیا، اللہ ان صحابی نے میرے دوستوں وہ خچے سے انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے مانگا اے اللہ میرا خچر میرا آپ نے اس کو زندہ کیا اور آپ ہی نے اسے موت دی، اے اللہ
اگر آپ اس کو آج زندہ کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، میری سواری بن جائے گی۔ میرے دوستو کچا زندہ ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، صحابہ نے نماز پڑھی، مردے میرے دوستو اپنے مردوں کو زندہ کرا لیا، آسمان سے دسترخوان اتروا لیا، گھر میں چکی چلوا لی۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کے، آپ دیکھو حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے واقعات بھر دیے صحابہ کے واقعات۔ 2 رکعت پڑھی، گھر میں چکی، گھر میں کچھ نہیں تھا، چکی چلنی شروع، 1 مرتبہ پڑھی، پھر دوسری مرتبہ پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ گئے گھر میں، تیسری مرتبہ گئے تو دیکھا گھر میں چکی ہے، وہ چل رہی ہے اور اس کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں گھر کے سارے برتن بھر گئے، جو اوپر والا پارٹ تھا۔ صحابی نے سوچا کہ یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ اس پارٹ کو اٹھایا، آٹا نکلنا بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا تھا، اللہ کے خزانوں سے اس لیے آ رہا تھا، نماز سے اپنا مسئلہ حل کرایا تھا۔ مسجد میں گئے تھے، 2 رکعت پڑھی، پھر نہیں ہوا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر تیسری مرتبہ گئے تو اللہ کے خزانوں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں جیسے پاٹ اٹھایا آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس پاٹ کو نہ ہٹاتے تو قیامت تک تو اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، آٹا نکلتا رہتا۔ 2 رکعت کی طاقت کو نہیں جانتے، ساری دنیا سے بڑی طاقت 2 رکعتوں میں ہے۔ میرے بھائیوں اگر زمین پر زلزلہ آ جائے تو دنیا میں کوئی ایسی مشینری نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسے سائنس والوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی ہے جو اللہ کے زلزلوں کو روک دے۔ اللہ کی قسم 2 رکعت میں وہ طاقت ہے بڑے سے بڑے زلزلے کو روک دے اور اس کا رخ بھی بدل دے۔ 2 رکعت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آدمی کو ایٹم بم کی طاقت کا اندازہ ہے، اپنے اسباب کا اندازہ ہے، 2 رکعت کی طاقت کا اور 2 رکعت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا مسئلہ حل کرائی 2 رکعت کے ذریعے سے۔ 2 رکعت کے راستے سے اگر طوفان آ جائے، طوفان آ جائے ہے، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جو اللہ کے طوفان کو روک دے؟ اللہ کے طوفان کو روک دے ہے کوئی ایسی اجازت ہے؟ میرے بھائیوں 2 رکعت کے اندر وہ طاقت ہے، بڑے سے بڑے طوفان کو روک سکتی ہے اور بڑے سے بڑے طوفان کے رخ کو بدلوا سکتی ہے۔ 2 رکعت صحابہ نے ایسے کیا۔ میرے بھائیوں اگر دور صحابہ میں زلزلہ آیا یا طوفان آیا ہے یا میرے دوستوں قحط آیا ہے، انہوں نے عمر کے راستے سے اپنے مسئلے کو حل کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا اور قحط بھی بہت زیادہ بالکل تنگی، بچے بھوکے مرنے لگے، بچے بھوکے، عورتیں بھوکی، مرد بھوکے، سب بھوکے۔ انہوں نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینے میں قحط ہوا ہے، اس لیے مدینے سے مصر سے میرے دوستو اناج اور مختلف ضرورت کے سامان کو جو ہے روانہ کرو۔ مصر کے گورنر نے امیر المومنین کا خط ہوا ہے، امیر المومنین کے خط پڑھتے ہی مصر سے اتنا سارا غلہ اور اتنی ساری چیزیں روانہ کری کہ ایک چھوڑ میرے دوستو مدینے میں تھا اور ایک چھوڑ جو ہے مصر کے قاہرہ میں تھا۔ اتنا لمبا ایسی سواریوں اور اوپر لاد کر مال بھیجا۔ میرے بھائیوں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، عمر کو کیا ہو گیا، یہ اسباب سے اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ جتنا مال مصر سے آیا ہے اگر اللہ نے قحط کو ختم نہ کیا تو مال ختم ہو جائے گا، قحط ختم نہیں ہو سکتا۔ قحط اللہ نے بھیجا ہے میرے دوستو، مال سے قحط ختم نہیں ہوتا، اسباب سے قحط ختم نہیں ہوتا۔ کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا؟
عمر تو بڑا سمجھدار تھا. آج عمر نے کیا کیا میرے دوستو؟ حضرت عمر رونے لگے اور اپنے مشرکین کو اور مشورے والوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے رائے دی. امیر المومنین ہماری رائے یہ ہے کہ ہم میدان میں نکلیں اور سب استغفار اور نماز پڑھیں اور نماز کے راستے سے اللہ کی مدد چاہیں. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے قحط آیا ہے. استغفار اور نماز کے راستے سے میرے دوستو اللہ معاف کر دیں گے اور قحط ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو حکم دیا. سب نے جو ہے میرے دوستو میدان میں اتر کر یہ اعمال کیے. آپ یقین جانیے قحط ختم ہو گیا. قحط ختم ہو گیا. کوئی مسئلہ آتا قحط آتا یہ میرے دوستو دور صحابہ میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے. صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. بارش شروع ہو گئی اور پورے ہفتے بارش رہی. بارش کی وجہ سے سڑکیں بھر گئی, مکانوں میں پانی اتر گیا. صحابہ پریشان ہو گئے, بارش نہیں رک رہی ہے. پھر دوسرا جمعہ آیا, پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو رہی ہے, بارش بہت ہو رہی ہے. تو آپ نے مسجد میں دعا کی, بارش رکے. مسئلہ آیا بارش کے میرے دوستوں کروانے کا تو بھی مسجد میں آئے, روکنے کا تو بھی مسجد میں آئے. دعا کری, نماز پڑھی, مسئلے حل ہو گئے. بڑے سے بڑے مسئلے نماز کے راستے سے صحابہ حل کرا لیا کرتے تھے. ایک صحابیہ کا بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کو صحابہ نے خبر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دے کے کفن دے دو, غسل دے کے کفن دے دو. کفن دے دیا. اللہ کے رسول کو صحابہ نے خبر کی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کے گھر میں گھر والوں میں کوئی ہے؟ فرمایا کہ اس کی والدہ ہے. آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بھی خبر دے دو. والدہ کو خبر دی, والدہ اس کی آئی. اللہ اکبر. میرے دوستوں والدہ اس کی آئی تو دیکھا کہ میرا بچہ کفن میں ہے. میرے دوستوں بزرگوں والدہ نے اللہ کے رسول سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مجھے موقع دے دیں, موقع دے دیں, موقع دے دیں. اللہ کے رسول سے موقع مانگا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی. میرے بھائیوں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اس کا بیٹا کفن سے بیٹھ گیا. یہ عورتوں کا بھی جذبہ تھا اور مردوں کا بھی جذبہ تھا اور نئے قرآنوں کا بھی جذبہ تھا اور مہاجرین انصار کا بھی یہی معمول تھا اور میرے دوستوں خلفائے کا بھی یہ معمول تھا. سب کا یہی معمول تھا. اب یہ معمول چھوٹ گیا. اب عبادتیں صرف اتنی رہ گئی ہیں, فرض نماز ادا کر لینا, باقی نمازیں اگر میرے دوستوں صلاۃ الحاجہ اور جتنی نمازیں ہم کتابوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ ساری نمازیں صرف کتابوں کی حد تک رہ گئی ہیں, کتابوں کی حد تک ہیں. یعنی نمازیں اور دین تو کتابوں میں اور کتاب کتب خانوں میں. آپ دیکھو ہم ایمان کو اور نماز کو کتابوں میں جو ہے اس سے ملا کے تو دیکھیں, کیا ایسا ایمان بنا, ایسی نماز بنی, ایسی نماز بنی. میرے دوستوں بزرگوں نماز کے اندر وہ طاقت ہے. آپ فضائل میرے دوستوں مولانا یوسف صاحب حضرت شیخ نے اور مولانا یوسف صاحب نے آپ دیکھو فضائل نماز میں کتنی حدیثیں جمع کی, کتنے قرآن کی آیتیں, نمازیں اور واقعات مولانا حضرت شیخ نے جمع کیے. کس میں؟ فضائل عمل میں کتنے واقعات صحابہ کے جمع کیے. نماز پہ کیا ہوا ہے؟ نماز میں وہ طاقت ہے, نماز میں میرے دوستوں نماز کی وہ قیمت ہے. نماز کی قیمت معلوم نہیں ہے, سنت کی قیمت معلوم نہیں ہے, سنت کی طاقت معلوم نہیں ہے, نماز کی طاقت معلوم نہیں ہے. اعمال سے اپنے مسائل کا حل ہونے کا یقین نہیں ہے. جب کوئی حال آتا ہے, حال جیسا ہوتا ہے اس اسباب والوں کے, اگر حال کمزوری کا ہے تو طاقت والوں کے پاس جاتے ہیں, حال اگر غربت کا ہے تو مال والوں کے پاس جاتے ہیں, حال اگر بیماری کا ہے تو ڈاکٹر ہاسپٹلوں کی طرف جاتے ہیں, حال میرے بھائیوں میرے دوستوں مقدمے کا ہے تو وکیلوں کی طرف جاتے ہیں, حال اگر میرے دوستوں گھر والوں کا ہے تو گھر والوں کی طرف جاتے ہیں. جہاں سے آدمی پر حال آیا ہے تو مخلوق کی طرف جا رہا ہے. مخلوق کے ہاتھ میں نہ بنانا ہے نہ بگاڑنا ہے, نہ بیماری ہے نہ شفا ہے, نہ طاقت ہے نہ کمزوری ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. جہاں سے حال آیا ہے وہاں نہیں جاتے. ارے یہ تو ساری مخلوق ہے, ڈاکٹر بھی مخلوق ہے میرے بھائیوں دوستوں, وکیل بھی مخلوق ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ مسجد میں آ کر 2 رکعتوں پڑھو, دل سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہے.
دل سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اللہ سے مانگو, نماز کے راستے سے مسئلہ حل کراؤ, نماز کے راستے سے دور صحابہ میں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ واقعہ صحابہ کے لیے نہیں ہے, یہ واقعات بعد والوں کے لیے. اور اللہ کا فضل ہے, ہمارا کام اس بنیاد پر چل رہا ہے. یہ کتنے ایسے بیرون جانے والے ہیں, کتنے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو سال کے 4 مہینے اور 6 مہینے لگاتے ہیں, انہی بنیادوں پہ لگاتے ہیں. نماز اور روز, میرے دوستوں, نماز اور صدقے سے اپنے مسئلوں کو حل کراتے ہیں. آپ دیکھو 80% جانے والے ایسے غربا اور کمزور ہوتے ہیں, وہ اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مخلوق سے اور اپنے ساتھیوں سے ذکر نہیں کرتے, وہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں. مخلوق سے ذکر نہیں کرنا. مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ اللہ کی شکایت مخلوق سے کرو گے. اگر تنگی آئی ہے, آپ کے پاس مال نہیں ہے, تو اللہ نے تو نہ دیا ہے, تنگی اللہ کی طرف سے ہے. آپ مخلوق سے کہتے ہیں اللہ کی شکایت کر رہے ہو, خالق کی شکایت مخلوق سے کر رہے ہو. خالق کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, بنانا بگاڑنا, نفع نقصان, عزت ذلت, میرے دوستوں, کامیابی ناکامی, آپ کے مسئلوں کا بیماری شفا سب اللہ کے ہاتھ میں. جس خالق نے بیماری دی ہے وہی تو دور کرے گا. آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بیماری سے شفا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے موسیٰ یہاں سے جڑی بوٹی لیجئے اور ان کا استعمال کیجئے. وہاں سے جڑی بوٹی لی, ان کا استعمال کیا, فوراً شفا مل گئی, شفا مل گئی. دوسری مرتبہ پھر بیمار ہوئے, پھر حکم, پھر میرے دوستوں موسیٰ علیہ السلام بغیر حکم کے وہیں چلے گئے, اسے استعمال کیا, شفا ہی نہیں ملی. کہا کہ ندا آئی, موسیٰ بیمار شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں ہے, شفا تو ہمارے امر میں ہے, شفا تو ہمارے امر میں ہے. پہلا امر ہمارا اس میں شفا کا تھا تو اس سے شفا بھی نہیں, اب امر نہیں تھا, آپ بغیر امر کے وہاں گئے تھے اس لیے شفا نہیں. بیماری وہاں سے آئی, شفا کہاں سے ملے گی؟ تنگی وہاں سے آئی, میرے دوستوں خوشحالی کہاں سے ملے گی؟ کمزوری وہاں سے آئی, میرے بھائیوں قوت کہاں سے ملے گی؟ ہار وہاں سے آیا, ہار دور کہاں سے ہوگا؟ ارے جس کے ہاتھ میں لگام ہے وہاں سے تو کہو, 2 رکعت پڑھ کے تو کہو. اللہ نے نماز تو بھیجی اس لیے ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. کوئی پریشانی آئے, بیماری آئے, تنگی آئے, قحط آئے, میرے دوستوں زلزلہ آئے, طوفان آئے, بیماری آئے, 2 رکعت پڑھو, اللہ سے کرا لو. یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا ہم اللہ سے حل کرا لیں گے. کسے؟ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سارے انسانوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اللہ نے نماز دی اس لیے دی, نماز دی اس لیے دی کہ نماز پڑھ کے اللہ سے قریب ہو جاؤ, اللہ سے اپنا رشتہ قائم کر دو. 2 رکعت پڑھی, اللہ سے رشتہ قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ پوچھے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا میں اتر جاتے ہیں, اللہ کی رحمتیں جوش مارتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں بندوں سے سوال کرتے ہیں, ہے حل من مستغفرین, ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی حاجت روا, ہے کوئی سوال کرنے والا, میں اس کے سوال کو پورا کروں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ کا فضل ہے, اجتماعات کی برکت سے تہجد کا بھی موقع ملتا ہے, نماز کا بھی موقع ملتا ہے. آپ دیکھو گھر جانے کے بعد تہجد تو تہجد, فجر کی نماز آگے پیچھے ہونے لگتی ہے. ماحول میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اس لیے اپنے مسئلوں کو نماز سے, یہ سارے محنت ان بنیادوں میں چل رہی ہے. اور جس کی بنیاد صحیح ہے, جس عمارت کی بنیاد صحیح ہے, وہ عمارت آگے بڑھ سکتی ہے, اور وہ عمارت سے میرے دوستوں سب کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور جس کی بنیاد خراب ہے وہ عمارت زیادہ دیر نہیں چلتی. ہماری بنیادیں یہ ہیں, ہماری بنیاد ایمان ہے, ہماری بنیاد اعمال ہے, ہماری یہ بنیادیں ہیں. اگر ہماری بنیاد صحیح ہے تو ہمارا ہر مسئلہ صحیح ہے, ہمارا ہر مسئلہ صحیح ہے. ہم نے تو اپنے مسائل کو خود بگاڑ دیا, اس لیے کہ ہم نے اپنی عمارت کی بنیادیں خراب کر دی, اس لیے ہمارے مسائل بگڑ گئے, ہمارے مسائل بگڑ. اب صحیح کرنا اس لیے جماعتوں میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے مسائل صحیح ہوں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ فکر کرنا نماز کی طاقت کا اور نماز کی قیمت کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو ہے ہمیں استحضار نہیں. اس لیے ہم اپنے ظاہر میں نماز کو صحیح کریں, اور یاد رکھو نماز صحیح ہوگی آدھا صحیح ہوں گے, نماز صحیح ہوگی
تو نماز ہم کو ہر منکرات سے، ہر فواحش سے روک دیتی ہے۔ اس لیے کہ نماز کا خاصہ ہے، نماز اپنے پڑھنے والے کو منکرات سے اور فواحش سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھے اور برا کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمازی کا سب سے پہلا عادت صحیح، نماز میرے دوستو صراط کے مقبول معنی ہے، نماز میرے دوستو اپنے پڑھنے والے کو سیدھا کرتی ہے، سیدھا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں اپنے ہر حکم کو نماز کی ترتیب، ہر عمل کو نماز کی ترتیب پر لانا۔ جیسے بندہ نماز میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پابند ہوتا ہے، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پابند ہو جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابند ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، سنت کی طاقت اور روح کو معلوم نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں رواجی طریقے غالب آگے، رواجی طریقے غالب آگے، اس لیے آدمی اپنے مسائل کو رواج سے حل کرنا چاہتے ہیں، حل۔ اس لیے باطل نے یہ محنت کری کہ آدمی کو جو ہے سنت کے مقابلے میں رواج کو پیش کیا، سنت کے مقابلے میں رواجی طریقوں کو پیش کیا۔ سنت میں رعب ہے، سنت میں نور ہے، سنت میں کشش ہے۔ ولایت کی اصل اتباع سنت میں ہے، دین کا کمال اتباع سنت پر ہے۔ میرے دوستو، جس کی زندگی میں سنت نہیں، اس کا دین کامل نہیں۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تمہاری خواہش و جذبے اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کمال ایمان کے لیے اتباع سنت، کمال نماز کے لیے اتباع سنت۔ آدمی کے فرائض جب تک مکمل نہیں ہوں گے، جب تک فرائض کی زندگی میں سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہوں گی۔ فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں ہیں، اللہ کے اوامر کی تکمیل کے لیے سنتیں ہیں۔ اتباع سنت میرے دوستو، دین کا قوام اتباع سنت پر ہے۔ کرامت کا ہو جانا یہ میرے دوستو بزرگوں، یہ کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، اتباع سنت یہ کمال کی بات ہے۔ آدمی کو سوچو، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک آدمی سمندر پہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کی کرامتوں میں سے ہے۔ کرامت مجاہدے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اتباع سنت کے بغیر یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ کرامت کے بغیر یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں سنتیں ہیں۔ اتباع سنت پر اللہ کے وعدے ہیں، کرامت پہ نہیں ہے۔ سنتیں نکل گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، باطل نے سنت کے مقابلے میں رواج کو پیش کیا ہے تاکہ مسلمان اور رواج میں سہولتیں بتائی ہیں اور آسانیاں بتائی ہیں اور اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ آج مسلمان کے ذہن میں نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت میں کیا فائدے ہیں اور کیا آسانیاں ہیں۔ یاد رکھو، آسانیوں سے دین نہیں آتا میرے دوستو، مجاہدوں سے دین آتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو ایسا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں استنجا کرنے کے طریقے بھی سمجھائے ہیں۔ بیت الخلا میں جاؤ کیسے بیٹھو، جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، جانے کی سنت اور نکلنے کی دعا، یہ سب بتائیے۔ آپ کو استنجا لگ رہا ہے، آپ بستی میں ہیں تو بستی میں استنجا کرنے کا کیا طریقہ، آپ جنگل میں کیا طریقہ، آپ کو ہوا کے رخ میں استنجا نہیں کرنا۔ ہمارے نبی نے کیسا طریقہ بتایا، ہوا کے رخ پہ اگر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو ممکن ہے وہ پیشاب آپ کی طرف نہ آ جائے، جو کپڑے پاک ہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ آپ کسی درخت کے سائے میں پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایمان والے یا کوئی بھی مسافر یہاں سے گزرے اور اسے بیچارے کو سائے کے نیچے بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے، اگر وہ سائے دار درخت کے نیچے اگر آپ نے اس کو ناپاک کر دیا تو لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ راستوں میں استنجا نہیں کرنا میرے بھائیوں، استنجا کا رخ نہ قبلے کی طرف، اس لیے قبلہ محترم ہے، مسلمانوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، صرف نماز میں نہیں ہے، ہر عمل میں۔ ہم میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرو قبلے کی طرف کر کے، اس کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے قبلہ، کہ ہمیں تو ہر رخ کو ادھر کرنا۔ اس لیے کیا ہے میرے بھائیوں دوستو، سنتوں کی اہمیت نکل گئی، سنتوں میں کشش ہے۔
اس لیے ہمارے نبی نے استنجا کرنے کی سنتیں بتائی کہ آپ راستوں میں استنجا نہیں کرو گے، اس لیے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹانا میرے دوستو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایمان کی 72 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، راستوں کو کشادہ کر دو۔ استنجا کریں گے آپ ایسی استنجے کو صاف کرنے کا، گرمی میں کیسے صاف کرو گے، گرمی میں ڈھیلے کا استعمال کیسے، سردی میں کیسے، پیشاب میں کیسے، بڑی جگہ میں کیسے، یہ سارے طریقے کس نے بتائے ہیں؟ یہ ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ ہر طریقے میں میرے دوستوں کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے، ہر طریقے کا فائدہ ہے، ہر طریقے کا الگ نور ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی استنجا کرنے کی سنت میں جو نور ہے رواج میں وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کا نور جو استنجا کرنے کی سنت ہے کہ آپ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں استنجے میں کیسے ایسے بیٹھو، نہ آپ کا میرے دوستوں پیٹھ، نہ آپ کا رخ نہ قبلے کی طرف ہو، نہ مشرق و مغرب کی طرف ہو۔ اگر ہم پیچھے کرتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے اور سامنے کرتے ہیں تو استنجا ادھر کو ہوتا ہے، ہم اس کا ایسا احترام کریں گے۔ اب ایسے مسلمان کو پتہ نہیں، بیچارہ غفلت میں ہے، دھوکے میں ہے، اپنی ضرورت کا علم بھی نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھو اتنا رواج سے متاثر ہے کہ سنت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، سنت کے مقابلے رواجی طریقوں کو پیش کیا۔ اس لیے گاڑیوں میں میرے بھائیوں دیکھو یاد رکھو سنت ایک انسان کا عمل ہے، انسان کا عمل ہے۔ انسان سنت پر آئے گا، دعا پڑھے گا تو انسان کی زبان حرکت میں آئے گی، زبان کی حرکت کے اثرات اس کے میرے دوستوں دل میں اور دماغ میں اتریں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اب سنت کے مقابلے میں گاڑی میں چابی لگاؤ تو گاڑی کا ریموٹ لگاتے ہی کیا بولتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ دعا ریموٹ کی ہے یا انسان کی ہے؟ دعا انسان کو کرنی چاہیے، ریموٹ کو۔ اللہ معاف فرمائے کچھ دن کے بعد تو ایسا لگتا ہے نماز کے بھی کوئی ایسا جو ہے ایسا رواجی طریقہ آ جائے گا کہ وہ جب وہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے تو وہ کہے گا اللہ اکبر، پھر قرات شروع کر دی، پھر رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر، نماز ہوگی اس کی؟ کبھی کھانا ایسے کھا کے دیکھنا کہ رواجی طریقوں سے پیٹ بھرائے گا، نکاح ہوگا۔ میرے بھائیوں جہاں رواجی طریقوں سے، جہاں سنت سے دوری ہو سکتی ہے وہاں تو پیٹ کبھی نہیں بھریں گے کہ چلو آج کھانا ہم کائے پہ منگائیں گے، کائے پہ رواجی طریقے پہ نیٹ پہ منگا لیں گے چلو، اور آج دیکھتے دیکھتے پیٹ بھر لیں گے، بھر جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو یہ باتیں میں محنت کرے ہے، امت کے اندر سنت نکال دو۔ ہمارا دین کا کمال سنت میں ہے، جس دین میں سنت نہیں ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی جاذبیت نہیں ہے، جاذبیت اور کشش ہی سنت میں ہے۔ آپ دیکھو ہر لائن میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاشرے میں دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو سنتیں تھی، سادگی تھی، سادگی کو فیشن سے بدل دیا اور سنتوں کو رواج سے بدل دیا آدمی میرے بھائیوں۔ اس لیے باطل نے کوشش کر کے اس کی عبادتوں کو اور اس کے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے میرے بھائیوں ساری دنیا کے بازاروں میں تیار کردہ لباس بازاروں میں پہنچا دیا گیا ہے، سستا کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے جوان اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد وہاں کے جا کے لباس لے لے۔ ہر آدمی کی رائے ہے ارے بہت آسانی ہے، سستا ہے، فیشن ہے، چلو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر چھوٹی ہے وہ بچے بھی بازار جاتے ہیں، فیشن کا لباس لے کر آتے ہیں۔ بچیاں دیکھو، بچے دیکھو، عورتیں دیکھو، عورتیں بے حیا بے پردہ ہو گئی، عورتوں کو مردوں کو بھی میرے بھائی ایسے لباس پہنا دیا تھا کہ سطر کا کوئی ان کے اندر شعور نہیں رہا، کٹے پٹے۔ اگر کپڑا پھٹ جاتا تو پہننے میں شرم محسوس کرتا، لیکن ایسا کیا کہ پھٹا ہوا جتنا پھٹا ہوا لباس ہوگا اتنا زیادہ مہنگا۔ مسلمان کے نوجوان کو کیا ہوگا؟ میں نے ایک ساتھی سے کہا، نوجوان بچہ تھا، ارے میرے پیارے تم پہ پیسے نہیں ہیں، ایسی پھٹی ہوئی پینٹ پہن رکھی ہے، میں تمہیں ایک کپڑا دیتا ہوں اس کی پجامہ بنا۔ کہنے لگے پھٹی بھی نہیں ہے تو ڈیزائن چل رہا ہے، ڈیزائن چل رہا ہے، صاف دیکھ لو اوپر نیچے کا، حیا ختم ہو گئی۔
میرے بھائیوں یہ اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہو جائے، عورتیں بے پردہ ہو جائیں، جوان میرے بھائیوں ایسے لگنے لگے کہ اندازہ نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں غیروں کے بچے ہیں۔ اس لیے جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ بازاروں میں جاتا ہے اور اپنے میرے دوستوں فیشن کے مطابق لباس خرید کر آتا ہے، زیادہ پیسے دے کر میرے دوست لے کر آتا ہے۔ یاد رکھو لباس فیشنی طریقوں میں نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ کھانے میں راحت ہے، نہ بیٹھنے میں راحت ہے، نہ استنجے میں راحت ہے، نہ سونے میں راحت ہے، نہ رات میں راحت ہے، نہ دن میں راحت ہے۔ نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پیچھے کا سارا حصہ نظر آتا رہتا ہے۔ آپ بتاؤ جس کا سطر کھل گیا اس کی نماز ہو گئی؟ سب دیکھتے رہتے ہیں، پینٹ ایسی اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ٹی شرٹ، آنے سب کو معلوم ہے نا، سب ایسی باتیں چلائی گئی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں باتیں اتر گئی ہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں بنیں گے تو لوگ ہمیں گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے۔ ارے میرے بھائیوں اپنے نبی کے طریقے میں آپ دیکھتے ہیں اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لباس کیسا ہے؟ لباس پہ پیمند لگا ہوا ہے اور بجائے کپڑوں کے چمڑے کا پیمند لگا ہوا ہے۔ سواری اتنی کمزور ہے، دو آدمی سوار نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی کمزور ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں غلام اور امیر المومنین حضرت عمر ہیں، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ سوار ہوں، میں لگام پکڑوں گا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسا عدل انصاف، امیر المومنین ہے وہ غلام اور وہ نوکر، لیکن آپ دیکھو سفر میں کہا کہ نہیں ایسا باری سے باری طے کر لیتے ہیں، کچھ دیر میں بیٹھوں آپ لگام لے کے آگے چلو اور اس کے بعد میں اتروں، میں لگام میرے ہاتھ میں لگام ہوں اور آپ سوار ہوں۔ یہ امیر المومنین تہائی دنیا کا مالک، یہ امت کا ملہم۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں 19-20 جگہ ایسی ہیں جہاں پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی میرے دوستوں رائے بنی ہے، اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھو آپ کیسا حال ہے اور کہاں جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ اوہو کپڑے کے پیمند مسلمان میرے بھائیوں دھوکے میں لگو، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری عزت اس میں نہیں ہے، ہماری عزت اس میں ہے۔ ہماری کامیابی 1400 سال پیچھے ہٹ کر جانے میں ہے۔ جیسے صحابہ بے تاج کے بادشاہ تھے اور صحابہ کو جو عزت کی چوٹی پر اللہ نے بٹھایا تھا اور ساری دنیا والے جو ان کو ایک مقام دیتے تھے، میرے بھائیوں اگر اس طریقے میں آ جاؤ، فیشن کو کیا کر دیا میرے دوستوں، فیشن پر لا دیا، سادگی اسے معلوم نہیں ہے اللہ نے جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں دین پہ لگانے کے لیے دی ہیں، لیکن اسے کہاں لگائی ہے؟ اس لیے تیار کردہ لباس مارکیٹوں میں ہے، جگہ جگہ مارکیٹیں گاؤں میں شہروں میں بنا دی گئی ہیں تاکہ عورتیں اپنی من پسند کے لباس پہنے جس میں ان کا جسم بھی نظر آئے اور ان کا جو ہے میرے دوستوں ان کا سارا ظاہر نظر آئے۔ بولو سب سے اچھے لباس کون سے سمجھے جاتے ہیں؟ عورتیں سب سے اچھے لباس کس کو سمجھتی ہیں؟ اللہ کے دوستوں بزرگوں آپ بازار سے لائیں گے، برکتیں بازار میں رہیں گی، آپ کے گھر میں آپ کی عورتیں رکھتی، آپ کی بیٹیاں رکھتی، مہمان کا کھانا کھلاتی، یہ اس لیے برکتوں میں آتی۔ مہمان آیا ہے برکتوں کے ساتھ، اپنا روزی لے کر برکتوں کے ساتھ آیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کھانا پکتا تو برکت آپ کے گھر میں آتی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عورتوں نے بھی سوچا، بیٹیوں نے بھی سوچا اور آپ نے بھی سوچا، جلدی سے موٹر سائیکل اٹھائی چلو بازار سے لے آتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں بازار میں کیا بک رہا ہے؟ کیا بک رہا ہے؟ عبادت بے جان ہو گئی، دعا میں جان میں نہیں۔ آدمی کہتا ہے میں نے تو دعا کری، کہاں سے قبول ہوگی؟ تیار کردہ غذائیں بازاروں میں پہنچا دی گئی ہیں اور سب متاثر ہو چکے ہیں۔ بعض شہروں میں تو میرے دوستوں گھروں میں کھانا ہی پکنا بند ہو گیا، کھانا پکنا ہی بند ہو گیا بڑے بڑے شہروں میں، اور یہ بیماریاں باہر سے آ کر ہمارے ہندوستان میں بھی آ گئی ہیں۔ میں آپ کو سر پہلا ہمارے باہر سے آئی اور ہمارے ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں کھانا نہیں پکتا،
ہوٹل پہ جاتے ہیں, ہوٹل سے پیغام دے دیتے ہیں, آ جاتے ہیں, چلو سب چیزیں باہر سے ہو رہی ہیں, انہیں پتہ نہیں بیچاروں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دیہاتوں شہروں میں یہ بیماری آ گئی. گھروں میں پکانے کا مزاج ختم ہو گیا, گھروں میں کھانے میں دوستو خدمت کا مزاج ختم ہو گیا. خدمت کا فضائل تو سناؤ, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدمت سے کے راستے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. خدمت کرنے کے بہانے سے جو مہمان آیا ہے اس کے عمل کا اجر مل جاتا ہے, اس کے عمل کا اجر مل جاتا ہے. خدمت سے بندہ بندوں کی بھی قریب, اللہ کی بھی قریب. خدمت کے راستے سے کہاں پہنچتا ہے؟ خدمت کرنے کا. دور صحابہ میں مہمان آتا, اللہ کے رسول پوچھتے کہ بھئی مہمان آیا ہے, بتاؤ اس کا اکرام کون کرے گا؟ اللہ اکبر, صحابہ خوشی خوشی گھر لے جاتے, گھر میں اکرام کرتے. معلوم ہے گھر کا حال معلوم ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے.